تو میں آپ کی توسط سے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شوق نہیں ہے تصویریں بنانا. میں بی بی شہید کے ساتھ، جب بی بی شہید 86 میں آئی تھی، لاہور سے پشاور تک میں ان کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں. تو مجھے تصویروں کا نہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے، خاص اپنے جیاروں سے پوچھ کر صدر بنائیں، اکٹھے کریں. جیارے جس کو چاہتے ہیں اس کو صدر بنائیں، جیارے جس کو چاہتے ہیں اس کو جلدی سے بنائیں. تو یہاں کوئی غربت. یہ بتائیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن کے خواہش مند ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے عوام کی محرومیاں جو ہیں، یہاں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اور وہ وسائل گورنمنٹ کے جو کہ ملک کے کونے کونے میں پارٹی کی گورنمنٹ میں خاص کر کے عوام تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ اب بھی محروم ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کروں اور ان کی محرومیاں دور کر سکوں. خاص کر کے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، معیشت کا برا حال ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جوان بھائی آج کل ڈگریاں دے کر گلیوں میں پھر رہے ہیں، بے روزگاری ہے اور روزگار نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا دور جب بھی آتا ہے تو عوام کو روزگار دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ڈسٹرکٹ مانسر میں وہ فوائد نہیں پہنچے جو ملک کے دوسرے اضلاع میں پارٹی کی وجہ سے پہنچ سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے علاقے کے عوام کو یہ فائدے پہنچا سکوں. اچھا، تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے گروپ بندیوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس گروپ سے آپ کا تعلق ہے. یہ آپ نے حقیقت بتائی جی. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں بھی، بلکہ ہمارے پورے صوبے میں گروپ بندیوں کا شکار ہے ہماری پارٹی. تو گروپ بندیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہماری قیادت، ہماری تنظیمیں کمزور ہوتی ہیں، جب اصولوں کے مطابق کام نہیں ہوتے. پارٹی کا شیوا یہ تھا کہ وہاں عوام کی رائے سے صدر بھی بنتے تھے، عوام کی رائے سے باقی عہدیدار بھی دیے جاتے تھے. اب وہ کام ختم کیا ہوا ہے. کچھ ہمارے مرکزی قائدین نے، انہوں نے بھی ہماری پارٹی کی طرف خاص کر کے ہزارے میں توجہ نہیں دیتے، اور کچھ یہاں کے جو تنظیم کے عہدیدار ہیں انہوں نے بھی اس پارٹی کو ہائی جیک کیا ہے اور اپنی مرضی سے جس کو جی چاہتا ہے صدر بنا دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے سیکرٹری لگا دیتے ہیں. پارٹیاں اس طرح تو نہیں چلتی. پارٹی جب آپ عوام کی رائے نہیں دیں گے، قائد عوام نے وہ الفاظ اب بھی مجھے یاد ہیں، اور اس کے یہ الفاظ ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہوتا ہے عوام ہوتا ہے. ہمارے قائد جب بھی جو کام کرتے تھے وہ ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم میں نہیں آتے تھے، چوراہوں میں آ کر عوام سے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، میں کس طرح اس کو حل کروں. میں نے ان کی وہ تقریر سنی ہے جب بنگلہ دیش کو وہ تسلیم کر رہے تھے، تو عوام سے پوچھا تو عوام نے اس کی مخالفت کی. وہ تقریر اب بھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا. اس وقت وہ پروگرام انہوں نے پوسٹ پون کیا اور بعد میں پھر انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا. اچھا، تو میرا ایک اور آپ سے ایک سوال ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی لگانا جائز ہے، یا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایسا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے. میری پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی ہے. ہم کسی کو ہاتھ باندھ کر اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم اگر میدان میں اتریں گے، ہم کہتے ہیں کہ جو سہولیات ہمیں میسر ہیں اس کو بھی ہو. عوام کی مرضی ہے، جس کو ووٹ دیں ہم عوام کا فیصلہ قبول کریں گے، لیکن کسی پر پابندی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو بھی یہی موقع دینا چاہیے جو باقی پارٹیوں کو دیا جاتا ہے، اور ہم کسی پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں. اچھا، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سیاسی پارٹیز ہیں، اور بھی تحریک انصاف ہے، اتنی مطلب لوگوں میں اتنی ان کی وہ ہے پاپولیرٹی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا منشور ہے کہ لوگ اور کو چھوڑ کے پیپل پارٹی کی طرف آئیں، آپ کو جو ہے نمائندہ سلیکٹ کریں؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا منشور لے کے ایسا آئے ہیں کوئی؟ جہاں تک منشور کی بات ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کے پاس نہیں، لیکن ہمارے پاس
भट्टो साहब का दिया हुआ मंशूर है, जिसको हम भट्टोइज्म कहते हैं। बिल्कुल। भट्टोइज्म का मकसद ये है कि अवाम के सहूलियात उनके घर के दहलीज तक पहुंचाओ। तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा मंशूर है, हम उस पर अमल दरामद करके हम अपने इलाके की महरूमियत दूर करेंगे, अपने इलाके के लोगों को रोजगार देंगे, अपने इलाके के लोगों के लिए सेहत का इंतजाम करेंगे। आप कहते हैं, इस वास्ते मैं कहता हूँ सिंध को देखें, सिंध में छोटे छोटी तहसीलों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। ये बात है। गंबट तहसील है छोटी सी, वहां लीवर ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा अस्पताल है। इसी तरह कार्डियोलॉजी के बड़े बड़े अस्पताल हैं सिंध में, मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसे अस्पताल हैं जहां 50 लाख से 1 करोड़ तक मुफ्त इलाज हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा और खास करके डिस्ट्रिक्ट मानसरे में भी हमारी पार्टी की हुकूमत आए और हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से और पार्टी की तरफ से अपने इलाके के लोगों की सेहत का मयार बेहतर कर सकें।